اور ہر احمدی کو بھی اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ہر احمدی کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی ان آیات سے ثابت ہے جو بھی میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی آیات ہیں، اور ان کو شروع ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو پھر تمہارا ایک ہی مقصود و مطلوب ہونا چاہیے کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اور باقی تمام کاموں کی حیثیت اب ثانوی ہو گئی ہے۔ اگر اس آیت سے پہلے کی آیات کو دیکھیں تو ان میں یہودیوں کا ذکر ہے جن پر تورات اتاری گئی تھی، جنہوں نے اس کی تعلیم پر عمل نہیں کیا، نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا باوجود واضح پیشگوئیوں کے۔ اور یہ انکار تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا اس کی تعلیم جو تھی اس کو بھول گئے تھے، اس پر عمل ختم کر دیا تھا، اس کی کئی تعویلیں پیش کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس صورت میں بھی کہ اس وجہ سے کہ عمل چھوڑ دیا، ان کا تو ایسا حال ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ لیکن بہرحال عبادت کے خاص دن کے حوالے سے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جو انہیں حکم تھا، جو ہر 7 دن بعد آتا تھا، اس کو بھی انہوں نے بھلا دیا، اور سبت کا دن جو تھا، جو ان کے لیے خاص دن تھا، اس میں بھی کئی قسم کی ایسی حرکات کی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی۔ سبت ہفتے کے دن کو بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے کئی مطلب ہیں، عبادت کا خاص دن بھی ہے۔ بہرحال سبت جو ہفتے کا دن ہے یہودیوں کے لیے ایک بہت متبرک اور خاص عبادت کا دن ہے۔ اس میں بعض پابندیاں بھی ان پر لگائی گئی تھیں جن کو انہوں نے اپنی چالاکیوں سے توڑا، جیسا کہ میں نے کہا۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ذکر آتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی تھی جان چکے ہو، اور پھر اس زیادتی کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا بھی دی گئی۔ تو ان بھٹکے ہوئے یہودیوں کا اس صورت میں ذکر کر کے پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ جمعہ کا حق تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگر تم اپنے اس مقدس دن کا حق ادا نہیں کرو گے تو تم بھی سزا کے سزاوار ٹھہر سکتے ہو۔ ہر قوم کی طرح مسلمانوں کا بھی سبت کا دن ہے، اور یہ ہمارا سبت جمعہ ہے۔ بس اس دن کی خاص حفاظت اور اس کا حق ادا کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کا حق اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب بھی بلایا جائے تو مومنوں کو اپنے تمام کام اور کاروبار فوراً بند کر کے جمعے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ امام کا خطبہ سننے کے لیے فوراً مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی بہانہ جو یہ کہے کہ ہمیں ان ملکوں میں یا آج کل دنیا میں اذان کی آواز تو سنائی نہیں دیتی، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انتظام کر دی، گھڑیوں کا انتظام کر دیا۔ اب تو فونوں میں بھی گھنٹی کے بجائے مختلف آوازیں
لوگ ریکارڈ کرتے ہیں جو بجتی ہیں سنائی جاتی ہیں. تو مجھے اس کا تجربہ تو نہیں کہ خاص وقت پہ الارم کے لیے بھی یہ اذان کی آواز سنائی دی جا سکتی ہے کہ نہیں. اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے اذان کی آواز ریکارڈ کرنی چاہیے. اس کا دوہرا فائدہ ہوگا، بلکہ کئی فائدے ہو سکتے ہیں. جمعہ کے وقت کے لیے جہاں اذان کی آواز جو ہے خود اپنے آپ کو جمعے کی طرف توجہ دلائے گی، وہاں ارد گرد کے لوگ بھی توجہ کریں گے، اور سننے والوں کے لیے یہ توجہ اس کو توجہ اذان کی آواز جو ہے توجہ کھینچنے کا باعث بنے گی، اور یہ بھی تبلیغ کے راستے کھولنے کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن بہرحال جو صورت بھی ہو، سادہ الارم کی آواز بھی یاد دہانی تو کروا سکتی ہے. بس جمعے کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بس خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمن میں جو وضاحت کی ہے، اور یقیناً یہ اس زمانے کے لیے 100% حقیقی اور صحیح وضاحت ہے کہ اس زمانے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہی قوم ہو سکتی ہے اور ہے جو مسیح موت کو ماننے والی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد عام مسلمان بھی ہیں. لیکن اس صورت میں مسیح موت کے زمانے کے ساتھ جمعے کی نماز کی اہمیت کو ملانا خاص طور پر مسیح موت کو ماننے والوں کے لیے بہت اہم ہے. دوسرے غیر احمدی مسلمان تو باوجود مسلمان کہلوانے کے اور مومن کہلوانے کے، ایمان لانے والے کہلوانے کے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کی وجہ سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، اس کے مصداق ٹھہرتے ہیں. بس حقیقی مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی ابتدا سے آخر تک ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں. بس یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس دن کا خاص اہتمام کریں اور تجارتوں کو چھوڑ دیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو تجارتوں سے بھی خاص نسبت ہے. ہر قسم کے کاروباروں میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی ہے. اسٹاک مارکیٹوں سے دنیا کی تجارتوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ چلتا ہے. جو اس کاروبار میں ملوث ہیں یا کرتے ہیں وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اور مختلف کمپنیوں کے شیئرز کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر سودے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ جھپکنا یا سوچ ادھر ادھر پھرنا اس بولی کے دوران یا ریٹ اوپر نیچے ہونے کے دوران ان کو لاکھوں کروڑوں اربوں کا گھاٹا ڈلوا دیتا ہے. اسی طرح منڈیوں کے چھوٹے کاروبار ہیں، اور اس کاروبار میں منسلک تمام لوگ چاہے وہ تنخواہ دار ملازم بھی ہوں، اس تجارت اور بیع کے دوران جو پہلے کبھی کسی زمانے میں اس شدت سے نہیں تھی اور اتنی آرگنائز نہیں تھی جتنی مسیح موعود کے زمانے میں ہو گئی ہے. اور ہر دن الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ اس میں الیکٹرانک ذرائع زیادہ سے زیادہ اس میں استعمال ہونے کی وجہ سے تجارت کے لیے وقت کی اہمیت بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی چاہے بڑی تجارت ہو، جتنا چاہے تمہارے پاس وقت کی کمی ہو، نماز جمعہ کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں، اور تمہارا وقت نکال کر اپنے تمام ممکنہ نقصانات کو پس پش ڈال کر جمعے کا اہتمام کرنا